فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله جنوبكم فإذا أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے کلام اور اس کے علم کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اسی طرح لے سکیں جس طرح اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہم پر اتارا. اپنے نماز سبجیکٹ میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں نماز سکھائی اور ہمارے دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کے ہماری آخرت پر کیا اثرات ہوں گے، اس کو ترک کرنے اور اس کو اپنانے کے کیا نقصانات اور فوائد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا تعلیمات ہیں، یعنی کہ اس کو ادا کرنے سے پہلے کے بھی احکامات کہ اس کی تیاری، اس میں خشوع، اس میں طہارت، اس میں کون کون سی ایسی شرائط ہیں جس کے ہونے سے وہ نماز صحیح اور کسی ایک چیز کے بھی نہ ہونے سے وہ نماز ہماری باطل ہو جائے گی، یعنی ہماری نماز فاسد ہو سکتی ہے. اس میں الحمدللہ اب تک ہم 8 شرائط پڑھ چکے ہیں. ان 8 شرائط میں ہم نے دیکھا کہ جس میں ہمارا طہارت حاصل کرنا، اور اس طہارت میں ہم نے غسل اور وضو کے تیمم کے تمام احکامات کو تفصیلاً دیکھا. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے، پھر قبلہ رخ ہونے میں ہم نے سترہ کے احکامات کو بھی دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارا نیت کا ہونا، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وقت کا داخل ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، اور وقت کے داخل ہونے میں ہم نے دیکھا کہ پانچوں نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ آخری شرط سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے اعمال یا جگہ ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا اور یہ باقی تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہماری طہارت جو ہے، جو بدنی مقام کی بھی جس جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے لباس کی بھی طہارت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو طہارت میں جب ہم مقام کی بات کرتے ہیں تو مقام میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے وہ جائز ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں وہاں پر نماز ادا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر نماز کا ادا کرنا جائز ہے، اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر نماز نہیں ادا کی جا سکتی، نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ نماز کے کچھ اور احکامات کہ وہ کون کون سے امور ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں جو دوران نماز جائز ہیں، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جو مکروہ ہیں، ہمارے نماز کی صحت کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا حسن اور اس کی قبولیت کے جو درجے ہیں اس میں کمی واقع ہوتی ہے. اور اینڈ میں جو ہم دیکھیں گے وہ اعمال کو دیکھیں گے کہ جن سے نماز ٹوٹلی فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام لے کر ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ
نماز کے لیے جائز اور ممنوع مقامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جائز مقامات کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جائز مقامات میں یعنی کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. بیسیکلی اس میں ایک اصول جو فقہ کی روح سے بہت امپورٹنٹ اور بیسک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اس جگہ پر جہاں پر کہ جگہ پاک ہو. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یعنی جہاں جگہ پاک ہوگی وہاں نماز جائز ہے. اب اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا گھر، اور گھر کے اندر وہ تمام مقامات جو پاک صاف ہیں، جہاں پر ایسی کوئی نجاست اور گندگی نہیں ہے، وہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسجد. ٹھیک ہے، سب سے افضل جگہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ وہاں پر نماز ادا کریں، اور عورتوں کے لیے سب سے افضل جگہ اس کا اپنا گھر ہے کہ وہ اپنے گھر کی اس گوشے میں جہاں پر کہ خاموشی، نامحرم کے وہاں پر آنا جانا نہ ہو، شور کم سے کم ہو، پاک ہو، ایسی جگہ پر نماز ادا کرے گی. اس کے علاوہ تمام کھلے میدان جہاں پر کہ ہمیں یہ شور ہوگا کہ وہ پاک ہیں، وہاں پر کسی قسم کی کوئی علائشیں نہیں ہے، کوئی گندگی یا نجاست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں عیدگاہ بھی شامل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ گراؤنڈز یا ہمارے وہ تمام قسم کے پارکس آ جاتے ہیں. اگر وہ پاک ہیں تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دفتر، دکان یا کام کی جگہ بشرطے کہ وہ پاک ہو. پھر سفر میں، پھر اس کے علاوہ کوئی بھی باغ ہو، چھت ہو یا صحن ہو، اور سفر کے دوران راستے میں یعنی کہ جیسے سائٹ پر فٹ پاتھ وغیرہ ہو، وہاں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے ہمیں پتا ہو کہ وہ پاک صاف ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہر پاک اور صاف جگہ جو تمام قسم کی علائشوں اور گندگی سے پاک ہوگی وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے یا پھر وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہے تو یہی بات کہ پاکیزگی اور صاف ستھری جگہ کا الٹ یعنی کہ اس کا متضاد، اگر کوئی جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پر نماز اس کے قریب ترین یا وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح وہ جگہ جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، وہ جگہ، پھر ایسی جگہیں جہاں پر تصاویر لگی ہوئی ہیں یا جہاں پر کوئی ڈفرنٹ چیزوں کے مشاغل ہو رہے ہیں، جہاں پر کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، جہاں پر اونچی آواز میں ٹی وی لگا ہوا ہے، جہاں ارد گرد بہت زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جہاں پر میوزک کی آوازیں ہیں، ایسی تمام جگہوں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح کسی کے سامنے سے گزرنے کی جگہ، یعنی کہ اگر کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترا نہیں ہے اور میں یہ کہوں کہ میں اس کے آگے آ کر جائے نماز بچھا کر اپنی نماز شروع کر دوں تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم اس کے آگے کوئی چھوٹی چیز یا جو سترا ہم نے دیکھا کہ اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، 61 سینٹی میٹر تک کم از کم اس کی لمبائی اونچائی ہونی چاہیے، اس حد تک سترا رکھ دیا جائے. کوئی کرسی، میز
کوئی چیز اس کے آگے رکھ دی جائے اور اس کے بعد آگے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی پڑھتے ہوئے شخص کے آگے آ کر کھڑے ہو جانا اور اپنی نماز شروع کر دینا یہ اصولاً غلط ہے۔ ہاں، اگر جماعت ہو رہی ہے اور صفیں بچھی ہوئی ہیں تو وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قبرستان میں، قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنا غلط ہے، اسی طرح کسی بھی قبر کے سامنے کر کے نماز پڑھنا وہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غسل خانے اور باتھ روم میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز میرے لیے تمام زمین کو مسلح بنا دیا گیا سوائے قبرستان اور حمام کے۔ حمام یعنی کہ نہانے کی جگہ، تو جب نہانے کی جگہ کہتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کے اندر باتھ روم یا غسل خانہ نہیں تھا، وہ کمیونل باتھ رومز ہوتے تھے، نہانے کی جگہ ہوتی تھی، حمامز ہوتے تھے، وہاں پر جا کر لوگ اپنا شاور وغیرہ یہ وہ لیا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی نماز ادا کرنا منع ہے۔ اسی طرح کوئی نجاست والی جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ کے علاوہ، جیسے فرض کریں کسی جگہ پر کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہے، یا اکثر کبھی ہوتا ہے کچھ گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ قالین وغیرہ بچھے ہیں تو اکثر مائیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ اگر بچے نے کسی جگہ پر پیشاب کر دیا ہے تو اس جگہ کو، اس قالین کو دھویا جائے یا اتنے حصے کو صاف کیا جائے، تو ایسی جگہ پر بھی پھر نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، مستحب نہیں ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں، خصوصاً اونٹوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کہ جو ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون کون سی جگہ پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام پاک جگہ پر، اور اس نے کہا انہوں نے کہا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی کہ اسی جگہ پر لیکن صاف جگہ ہو، وہاں پر ان کی نجاست نہ ہو بکریوں کی، تو پڑھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کیا میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اونٹوں کے بارے میں نماز ادا نہیں کرو گے۔ تو اس وجہ سے خصوصاً اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح راستے کے عین درمیان میں، ٹھیک ہے، جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں وہاں، تو اس کے سے وہ بھی مستحب نہیں ہے، وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے نماز کے وہ جائز اور ممنوع یا مکروہ مقامات۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اگر انہی چیزوں کو میں آپ کو ایک دو احادیث کی روشنی میں بھی آپ کو ان کے دلائل دے دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ عنہا نے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا، تو اس میں مورتیں یعنی کہ تصویریں تھیں، تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا، یعنی کہ ان قوموں کا، کہ ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں یا تصویریں بنا دیتے، پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے برے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 427 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر تصاویر ہیں، جہاں پر مورتیاں رکھی گئی ہیں، جہاں پر سٹیچوز ہیں، دیکھیں آج کل بہت زیادہ رواج ہے کہ کرسٹل کے ڈیفرنٹ ڈیکوریشن پیسز یا پھر حنوط شدہ جانور، جیسے جانور کا کھال وغیرہ ہوتی ہے،
جیسے وہ برڈس کے بھی پرش ہے اور ان کا کھالا اور اس کے اندر بھوسا یا کیمیکلی اس کو پرزرو کر کے اس کو اس طرح کا ڈیکوریشن بنا دیا جاتا ہے کہ دور سے پڑا ہوا وہ ریئل لگتا ہے بالکل، جیسے ڈفرینٹ پیرٹس کا ہوتا ہے، فاختہ کا اکثر لوگوں نے بنایا ملتا ہے، اور بھی اس طرح کے کئی لوگوں نے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے شیر وغیرہ، یا پھر جن کو شکار کا شوق ہے وہ ہرن وغیرہ کا سر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں حنوط شدہ، ان کو اپنے گھر کی دیواروں پر لگانا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر بھی جو نماز ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کمرے میں تصاویر ہیں، آپ جیسے لوگوں کو یہ بھی شوق رہتا ہے، اپنی جہالت کے زمانے میں ایسا تھا کہ میں نے بھی اپنے امی ابو کی اور اپنی جیسے کہ تصاویر کو فریم کیا ہوا تھا جب میں باہر تھی، تو جسٹ ٹو فیل کلوزر کہ میں اپنی فیملی کے قریب ہوں، تو میں اپنی فیملی کی تصاویر پکچرز وغیرہ لگائی ہوتی تھی وہاں پہ کہ آتے جاتے نظر پڑے، تو ایسے ٹو فیل ایٹ ہوم کائنڈ آف سچویشن۔ تو اس میں یہ تھا کہ پھر وہاں پر ان جگہوں پہ جیسے اگر ہال میں یا کسی جگہ پر لگایا ہے، پھر وہاں پر نماز ادا نہیں کی جاتی۔ ویسے تو جب بعد میں شعور کے ساتھ قرآن و حدیث سے پڑھا تو یہ بھی دیکھا کہ اس طرح تصاویر اتارنا اور تصاویر فریم کر کے لگانا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے وہ تمام تصاویر اتار کر ان کو اچھے سے پیک کر کر تب سے رکھ دیا ہوا ہے، اور کبھی بھی کہیں بھی ایسی جگہ یا کسی بھی جگہ پر نہیں لگاتی، کیونکہ اسلام نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو پھر نماز اس جگہ پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانوروں کی تصویریں وہ بھی اگر لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر لینڈسکیپ ہے، جیسے سینریز وغیرہ ہیں، قدرت کے جیسے مناظر ہوتے ہیں، آبشاز کی تصویریں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو اگر آپ کے کمرے میں سجاوٹ کے طور پر وہ چیزیں لگی ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی پرندے وغیرہ اڑتے ہوئے اگر دکھائے گئے ہیں اینڈ ایکسیکٹرا، اس طرح کا کوئی جاندار ہے تو پھر وہاں بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صرف لینڈسکیپ ہے، سینریز ہے، تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو سنن ترمذی کی حدیث نمبر 317 ہے، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے قبرستان اور حمام یعنی کہ غسل خانہ کے ساری زمین مسجد ہے۔ اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں، یعنی کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ اس نے کہا اونٹ کے گوشت سے وضو کروں، یعنی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو، یعنی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اس نے کہا کیا بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 360 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی میں نے آپ کو مختصر مفہوم کی صورت میں یہ بتایا تھا، آپ باقاعدہ حوالے کے ساتھ بھی یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان جگہوں پر نمازیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک آپ کسی کا کوئی سوال ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی، کوئی سوال، کوئی چیز جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں؟ نہیں ہے؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں۔ نماز میں وہ کون کون سے عمل، وہ کون کون سے کام ہیں جو جائز ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن پاک میں اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں کچھ کام بوجہ مجبوری ہمیں کرنے پڑ جاتے ہیں، بحیثیت ماں، ایک عورت
گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جس میں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اس وقت بچہ جبکہ بہت چھوٹا ہے، ساتھ میں کوئی اٹینڈ کرنے والا بھی نہیں ہے، یا پھر گھر میں آپ بالکل اکیلے ہیں اور باہر اگر کوئی آ گیا ہے، بشرطے کہ باہر آپ کا بہت زیادہ قدم دور نہیں ہے، جیسے اسمال ایریا ہے، گھر بہت چھوٹا ہے۔ عموماً آپ اس کا اگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے باہر کے ملک میں بہت چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے، یا پھر یہاں ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں 2 یا 3 مرلے کا، جس میں بالکل قریب ہی آپ کا کمرہ اور باہر کا دروازہ بھی بالکل قریب ہے۔ تو اگر کوئی آ گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ قرآن ہمیں ہماری اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہوتا یہ ہے کہ صرف ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جی نماز میں ہم اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نماز اب پڑھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کچھ بھی کرنا بالکل منع ہے، لہذا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی صورت میں بعض اوقات ہم بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، نماز کا خشوع بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ ہماری پوری کا پورا فوکس یا اٹینشن اس پرابلم کی طرف چلا جاتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر بچہ رو رہا ہے تو ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ بچے کے رونے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم یا تو نماز توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اصلاً ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ سے اب نماز شروع کریں گے اور پھر کریں گے، اور اس دوران اگر پھر سچویشن ہوگی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں کچھ آسانیاں، کچھ رخصتیں ہمیں دی ہیں، جن کا اگر ہمیں پتہ ہو تو ہمارے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے فرائض کو قضا کرنے کی بجائے یا بار بار توڑ کر بغیر خشوع کے اس کو ادا کرنے کی بجائے ہم لوگ ان رخصتوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے چیزیں ہیں جو دوران نماز اگر کر لی جائیں تو وہ جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو جو قرآن کا اور حدیث کا جو بیسک اصول ہے نماز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا خشوع اور سکون ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں 238 آیا نمبر ہے کہ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہر طرح کا ادب، باڈی لینگویج آپ کا جو ذکر اس کے اندر آپ کر رہے ہیں، آپ کا ہر طرح کا، آپ کی نگاہوں کا خشوع، آپ کی باڈی لینگویج کا خشوع، آپ کی سوچوں کا خشوع، آپ کے دل کا خشوع، ہر طرح سے آپ کو اس نماز کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے بیسک حصول، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جہاں تک موبائل فون کی بات ہے نا، موبائل فون اگر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسی رخصت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مجبوری یا مسئلہ ہے جس کو آپ بعد میں بھی سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ موبائل بج رہا ہے تو مس کال بعد میں دکھائی دے جائے گی، اول تو یہ ہے کہ آپ اس وقت میوٹ پر لگا کر یا اپنے سے ڈسٹنس پر موبائل کو رکھ کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ موبائل کا تو کوئی کسی قسم کا ایکسکیوز ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ میسج ہے تو اس کا جواب بھی بعد میں دیا جا سکتا ہے، کال ہے تو مس کال کے ذریعے کال ریٹرن کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، سال کا بچہ ہے، آ، وہ اس کو دیکھنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ نے نماز شروع کر دی ہے، ایک دم سے وہ رو پڑا ہے،
اور اس یا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اب آپ اس کو چپ کرائیں، تو ایسی صورت میں رخصتیں دی گئی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ڈیٹیل میں آپ کو بیان کرتی ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ کس طرح آپ پھر اس کو گود میں لے کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ کیونکہ کیونکہ اگر ایک بچہ بچپن میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ بار روتا ہے اور آپ اس کو رونے ہی دیتی ہیں، وہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے لیکن آپ نماز پڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو جوں جوں وہ ہوش سنبھالے گا، جوں جوں ٹائم گزرے گا، انفیکٹ نماز کے لیے آپ کا کھڑا ہونا اس بچے کے دماغ میں آپ کے اس عمل کے لیے ایک بدگمانی سی لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچہ اس چیز سے چڑھتے ہوئے یا تو اپنی عادت بنا لے گا این اسی وقت آپ کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہوگا کہ اس بچے کے دل میں آہستہ آہستہ نماز کے لیے ایک عجیب سی چڑ، بدگمانی، اور ایک وہ ایسا وہ پیدا ہو جائے گا جذبہ کہ وہ جیسے جیسے ہوش سنبھالے گا اس کو یہ لگے گا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران میری ماں مجھے نگلیکٹ کرتی ہے، یعنی اس کا اور نماز کا آپس میں ایک بیڈ سارٹ آف ریلیشن شپ، بغیر شعور کے، یعنی کہ بچہ تو شعور نہیں رکھتا نا، سوچ سمجھ نہیں رکھتا، اس کو بس اتنا پتا ہے کہ اس دوران میری ماں مجھے اویلیبل نہیں ہے، میری ماں مجھے اس دوران اٹھا نہیں سکتی، مجھے دیکھ نہیں سکتی، تو وہ اس کے اندر ایک ایسے جذبات آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ شیطان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے پھر آپ کی نماز کو بھی خراب کرنے کے لیے، اور پھر اس بچے کو بھی دین سے آہستہ آہستہ دور لے کر جانے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آ، اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ رخصتیں دی، تاکہ ان فیوچر کی بھی تمام پاسبلٹیز کو، جو بچے کو بھی اس سے دور کر دے، یا پھر ماں کی بھی نماز کو اور اس کے خشوع کو خراب کرے، تو وہ رخصتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو رخصتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبویس حکمت ہے، کوئی نہ کوئی آبویس ریزن ہے، ایسے ہی نہیں دی گئی۔ تو موبائل فون کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس میں بھی کوئی ایسی رخصت ہمیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں بیسیکلی ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل حکم جو ہے وہ ہمیں خشوع کا، سکون کا اور مکمل توجہ کا دیا گیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ضرورت یا مصلحت کے تحت قرآن و سنت سے معمولی حرکات، شدید ضرورت کے تحت کیا بیسک محرک کیا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہونی چاہیے کہ بہت ہی شدید ان اوائڈیبل سچویشن ہے، ٹھیک ہے، شدید ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی معمولی سی حرکت کرنی پڑتی ہے تو وہ جائز ہے، وہ کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت بہت زیادہ حرکت کرنا، کسی کھیل کود میں مشغول ہو جانا، یا پھر نماز چھوڑ چھوڑ کر کسی کی بات کا جواب دینا، یا پھر چھوڑ چھوڑ کر پیچھے کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نماز کو فاسد کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بیسیکلی کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے خشوع اور ضرورت ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا سیکھنا ہے، بیلنس کرنا دیکھنا ہے کہ خشوع بھی متاثر نہ ہو، اور ہمیں اس بھی چیز کا بھی فلی ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا واقعی اس وقت یہ میری اشد ضرورت ہے، کیا اس وقت میرا حرکت کرنا ناگزیر ہے، کیا اس وقت مجھے واقعی ہی حرکت کرنی ہے، کر لینی چاہیے، اجازت ہے اس چیز کی، یا پھر اس کو میں پوسٹ پون کر کے اپنی نماز کنٹینیو کر سکتی ہوں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس چیز کا بیلنس رکھنا ہی دراصل ایک کامیاب مومن یا ایک کامیاب مسلمان کی، یا ہماری کہتے ہیں نا کہ
مومن کی سب سے بڑی صرف اس کی فہم و فراست ہے. تو یہ ہماری فہم و فراست، ہماری سمجھداری ہونی چاہیے، ہمیں وہ فہم ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو نماز میں جو جائز امور ہے اس میں آپ دیکھیے کہ 4 قسم کی درجہ بندیاں ہیں. ٹھیک ہے، 4 قسم کی ضروریات یا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے تحت ہمیں حرکت کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، یا سنت سے اور قرآن سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ ہم اس میں معمولی حرکت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اشارے یا پھر کوئی میسج دینا. ٹھیک ہے، کوئی میسج پہنچانا یا ڈیلیور کرنا، تو اس میں آتا ہے کہ سلام کا جواب دینا یا کسی بات کا جواب دینا، یا پھر امام مسجد جو ہے جو کہ جماعت کرا رہے ہیں، اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس دوران میں ان کی اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کا لقمہ دینا. دوسری ایک ضرورت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی طبعی ضروریات، وہ جو فطری طور پر ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یا کچھ ایسی جو ماحول کی وجہ سے ہیں، جیسے سخت گرمی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آگے حدیث کی روشنی میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. سخت گرمی میں ہم کس قسم کا ایکٹ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. چھینک یہ ہماری طبعی ضرورت ہے، آ سکتی ہے، اور وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اوبویسلی اناوائڈیبل سچویشن ہے، اینی ٹائم آ سکتی ہے. جمائی کا آ جانا وہ بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. رونا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر نماز یا قرآن کے دوران جب ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت قریب کا بنا ہوتا ہے، جب ہمارا خشوع بہت ہی اچھے درجے کا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ہماری سچویشن ایسی ہو سکتی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. ہماری دلی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ ہمیں رونا آ جائے، ہم رونا شروع کر دیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ. بچے بہت چھوٹے، جیسے ابھی شروع سے لے کر اب تک میں نے بار بار ذکر کیا کہ بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، یا وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جو کہ ان اوائڈیبل ہے، وہ اتنے سمجھدار ابھی نہیں ہیں، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں. پھر ان کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہنگامی حرکات یا ہنگامی صورتحال میں، یا پھر اپنی ہی کسی حرکت کی اصلاح کرنے کی خاطر، جیسے کہ 2 قدم چلنا، جیسے کسی جانور کا پکڑنا، یا پھر قبلے کی سوری جی قبلہ درست کرنا. یعنی کہ اگر آپ کو قبلے کی سمت کا ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کسی انجان جگہ پہ، آپ کو ایک دم سے سائن نظر آ گیا، یا کسی نے دوران نماز بتا دیا آپ غلط سمت پر ہیں، تو آپ پھر اپنا دوران نماز ہی جتنے 2-3 قدم بدل چل کر، یا پھر 2-3 قدم دائیں یا بائیں ہو کر اپنے قبلے کی سمت کو درست کرنا اگر آپ کو پڑ گیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بیسیکلی 4 چیزیں جن کے تحت جو ہے نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے یا کچھ اعمال کیے جا سکتے ہیں. اب ان کو تفصیلاً ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے اشارے سے سلام کا جواب دینا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ ہاتھ ہلا کر یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں حدیث سے ثابت ہے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 925 ہے. اسی طرح سیم حدیث جامع ترمذی میں بھی 367 میں آئی ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا
تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی کہ ہاتھ ہلا دیا۔ اسی طرح نابل کہتے ہیں، یہ بھی ایک صحابی، جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا، یعنی عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا بس، یعنی کہ وہ انگلی سے انہوں نے تھوڑا سا انگلی کو جنبش دی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا، obviously عبداللہ بن عمر نے ان کو سمجھانے کی خاطر اس وقت کر کے دکھایا ہوگا، تو صحابی نے سیم ٹو سیم وہی ورڈنگ کر کے ورڈز میں کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن منہ سے آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا ہے، تو اس میں مخصوص کلمات ہیں، اس میں مخصوص چیزیں ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا اینی تھنگ جو ایکسٹرا ہے نماز کے الفاظ اور یہ وہ چیزوں سے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ بولا نہیں جا سکتا، اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 927 ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ اس دوران آپ کے پاس انصار آگے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیرائی، اور اسی طرح جعفر بن اون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور عشق کی پشت کو اوپر کی طرف، اور بس ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا اور کہا کہ اس طرح سے جواب دیا تھا، یعنی کہ ضرورتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے اس طرح دے سکتے تھے۔ ابھی بھی جیسے ہم بھی ہیں، اگر کوئی آ جاتا ہے اور سلام کا جواب، کوئی سلام کرتا ہے تو ہم سر کو ہلکا سا جنبش کر کے، یا آنکھوں سے اگر وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کی پلکوں کو ہلکا سا آپ تھوڑا سا آنکھوں کو بند اور کھول کر کے، جس سے کہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ کو سلام کا جواب ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ضرورتاً اشارے سے کسی بات کا جواب دینا، ٹھیک ہے، اس میں بھی حدیث ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابی داؤد میں 926 اس کا اس کی حوالہ نمبر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جابر کہتے ہیں، مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنی مستلق کی طرف جا رہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، اور ظہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا، میں نے دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے اس طرح سے اشارہ کیا، ظہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا، اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں، آپ رکوع اور سجود کے بعد اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے، کیونکہ اونٹ پر رکوع کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی انہوں نے ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کر دیا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1053 ہے، وہ کہتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کہ وہ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے، اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ، میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں،
یعنی کہ ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، اور اس سے پہلے سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تھا تو لوگ اس کو کسی آنے والے عذاب کی نشانی سمجھتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جب آپ قرآن کی تعلیمات لے کر آئے، تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو نفل نماز ہے اس کے لیے اسپیشل، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز کے اسی چیپٹر میں اینڈ کے چیپٹرز میں پڑھیں گے ڈفرینٹ نمازوں میں، کہ نفل نمازیں جو ہیں وہ ان میں یہ بھی نماز ہے، تو اس میں وہ ایک نئی چیز تھی حضرت اسما کے لیے۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ لوگ مطلب اتنے پریشان کیوں ہیں، اور یہ جو نماز کھڑے ہونے والی ہے جس کے لیے پکار لگائی گئی ہے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں نماز ہوگی، تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو وہ کیونکہ اس وقت نفل نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اشارے سے کہا کہ ہاں یہ ایک نئی چیز ہے، اور یہ یعنی کہ اس کے لیے نماز ہوگی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی، صرف سبحان اللہ کہا، اور سبحان اللہ ویسے بھی نماز کے درمیان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا یا پھر حکم دینا، جیسے کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر دے اس سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک حدیث ہے، اصل میں یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، دیکھی تھی، لیکن اس وقت تھوڑا سا میرے پاس ٹائم شارٹ تھا، میں بہت کوشش کرتی رہی تو اس کا حوالہ نمبر مجھے نہیں ملا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حوالہ نمبر آپ کو الگ سے ٹیکسٹ کر دوں گی۔ تو یہ ویسے حضرت انس اور حضرت عائشہ سے مروی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھی، کیونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں صحیح بخاری بھی ہے، جب میں حدیث کا کورس کر رہی تھی اس دوران ہم نے کیا تھا، لیکن تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتا ہے والدہ کی طبیعت کا کچھ اس طرح تھا، تو میں اس کا انشاءاللہ تعالی حوالہ نمبر آپ کو میں انشاءاللہ دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں کو اس طرح اشارہ کر کے بیٹھنے کا اشارہ کر سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے بعد میں ایک دو اور احادیث بھی ہم نے اسی چیپٹر میں پڑھی، جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آپ نے بالکل آخری ایام میں جبکہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے تھے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ باہر آئے، تو حضرت ابو بکر یعنی کہ پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں تھے، تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ باقی تمام نمازی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن امام جس طرح جو کر رہا ہے اس کی اقتداء کرنا، یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے سیم ٹو سیم سب کچھ کرنا، اس چیز کا ویسے حکم ہے شریعت میں کہ وہ سب کچھ اسی طرح کرنا چاہیے، اور امام کے پیچھے پیچھے کرنا چاہیے، امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ امام کی اصلاح کرنے کی خاطر اگر لقمہ دینا ہو یا امام کو متوجہ کرنا ہو تو ایسی صورت میں دوران نماز کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حدیث کی روح سے جو آتا ہے، جو حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری کی 1218 ہے، اور سیم حدیث چند الفاظ کے فرق سے سنن ابی داؤد میں 940 ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر نماز میں امام صاحب کوئی قرات کر رہے ہیں اور وہ کوئی آیت بھول گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی آیت غلط پڑھی ہے، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں امام صاحب کی اصلاح کی خاطر اگر پیچھے عورتیں ہیں تو وہ
ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ماریں گی، یعنی کہ سارٹ آف اس طرح کر کے تالی کی آواز آنی چاہیے، تو وہ امام کو متوجہ کریں گے۔ عورت کو یعنی کہ بولنے کا حکم نہیں ہے، جبکہ مردوں کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ با آواز بلند سبحان اللہ کہیں گے، تو وہ پھر سے امام صاحب متوجہ ہو جائیں گے کہ ان سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اور وہ پھر اپنی اصلاح یعنی کہ اپنی تصحیح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے وہ مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں جن پر قرآن پاک نازل ہوا، اور جنہوں نے خود سب کو سکھایا کیا، لیکن دیکھیں بشر ہے نا، بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان ہے، نسیان ان کے ساتھ بھی لگا تھا، تو ان کو وہ آیت بھول گئی، تو انہوں نے وہ آیت تلاوت نہیں فرمائی، تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں اور فلاں آیت چھوڑ دی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی، یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 907 ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں۔ انہوں نے کہا ہاں، تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے میں نہیں تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جب لوگ نماز میں مصروف تھے۔ آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے، اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔ ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نظر پڑی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ اس پر ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے۔ تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہیں رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجاز، یہ ابو قحافہ ابو بکر کی کنیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو، جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1218 اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 940 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے اگر دیکھیں جیسے ہم لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، تو تراویح میں اوبیسلی قرات ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک سامع ہوتے ہیں جو اصل میں تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک سامع ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کو لقمہ دیتے ہیں اگر وہ کسی جگہ پر کوئی غلطی کر دیتے ہیں۔ سم ٹائمز اگر سامع کو بھی نہیں پتہ چلتا اور مقتدیوں میں کوئی ایسے حافظ ہیں جن کو کہ اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، غلطی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے جس نے حفظ کیا ہے، ہمیں تو ایون اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اس حد تک اضافہ کرے کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تراویح کے دوران ہمیں اس کے معنی ہی سمجھ آ جائیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور مطلب اس کا معنی کیا ہے، اللہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت مسنگ ہے یا یہ آیت مسنگ ہے، لیکن اگر کسی کو
کوئی عورت حافظہ ہے وہاں پر یا مرد حافظ ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ایسے میں اس طرح متوجہ کر کے اس میں ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو آتا ہے کہ طبعی ضروریات یا انسانی جذبات جو ہیں اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو طبعی ضروریات میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر چھینک آ جائے تو اس پر الحمدللہ کہنا۔ تو جب چھینک آئے گی نا تو اس میں جس کو آئی ہے وہ تو آہستہ آواز میں الحمدللہ کہہ دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، کسی انسان سے کلام نہیں ہے۔ لیکن یرحمک اللہ جو کہ ایک انسان کا آگے سے جواب ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، الحمدللہ اس کے اوپر جواب دینا بھی مطلب کہ ایک عام زندگی میں نارمل میں آتا ہے کہ دینا چاہیے کسی انسان کو جواب، لیکن اگر وہ دوران نماز ہے تو پھر وہ اس کا جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن چھینک جس کو آئی ہے وہ آہستہ سے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کس چیز سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ ثابت ہوتا ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 930 سے، جس میں سیدنا معاویہ بن حکم سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور قوم میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، تو اللہ تم پر رحم کرے۔ اس پر لوگوں نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا، تو میں نے کہا افسوس میری ماں کا مجھے گم کرنا۔ یہ اصل میں عربوں کا ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ستیہ ناش ہو تیرا یا اس طرح کی چیز، تو افسوس میری ماں کا مجھے گم کرنا یہ ایک عربی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے کہ تمہیں کیا ہوا کہ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے، تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں۔ عثمان نے بیان کیا کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو مجھے غصہ تو آیا مگر میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ سخت سست کہا، بلکہ فرمایا یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کسی عام بات چیت جائز نہیں، اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی کلام کرنا ایک انسان کے لیے جائز، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قسم کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ یعنی کہ الحمدللہ کہنا چھینک مارنے کے لیے تو جائز ہے، لیکن سننے والے کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوران نماز خشوع کی وجہ سے اگر رونا آتا ہے تو یہ ایک جائز عمل ہے، ٹھیک ہے، رویا جا سکتا ہے، بلکہ رونا مستحب عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے یا پھر قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نفلی نماز پڑھتے تھے تو وہ یا پھر تہجد میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مطرف جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو، یعنی کہ خشوع کی وجہ سے اس طرح رو رہے تھے وہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 904 ہے۔ تو نماز میں رونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں جمائی آ جاتی ہے تو ہاتھ کو الٹا کر کے الٹے ہاتھ کو منہ کے آگے رکھنا یا پھر دونوں ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بند کر کے رکھنا، جمائی کو ہر ممکن حد تک روکنا جو ہے وہ
چاہیے اور اس چیز کا حکم ہے، کیونکہ جمائی جو ہے یہ ایک شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم جمائی کو نہیں روکتے، پورا منہ کھول کر جمائی لیتے ہیں، تو حدیث کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جمائی کو روک سکتے ہیں الٹے ہاتھ سے، یعنی کہ ہاتھ کی ہتھیلی نہیں، الٹا ہاتھ جو ہاتھ کی پشت ہوتی ہے اس کے ذریعے، یا پھر دونوں ہونٹوں کو اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے بند کرنے کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اب ماحولیاتی عوامل یا تحفظات، یعنی کہ ارد گرد کے ماحول میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ پھر کیا ہے کہ اس کا وہ اس کو ہم لوگ کیسے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ کپڑے میں تھوکنا، بلغم صاف کرنا، یعنی اگر اس زمانے میں ٹیشو پیپرز نہیں تھے، یعنی اس طرح کی وہ نہیں تھی، تو اگر دوران نماز سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کھانسی لگی ہوئی ہے اور آپ کو بار بار ریشہ آ رہا ہے، تو اوبیسلی آپ بار بار نماز چھوڑ کے تھوکنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جیسے رومال ہوتا ہے یا پھر آپ کی چادر ہے تو اس کا ایک سرا ہے، تو وہ لے کر آپ، یا پھر اگر آپ کسی کچی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے قدموں کے، جیسے کہ اس زمانے میں کچی زمین ہوتی تھی تو وہ قدموں کے نیچے تھوکا جا سکتا ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 405 ہے، جو حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے، یا پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شیطانی حملوں سے بچاؤ کی خاطر اگر کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہ دعائیہ ہیں، وہ اور اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1210 ہے، جس میں ابو دردہ سے یہ مروی ہے حدیث، کافی لمبی ہے، اگر اس کو میں پڑھنے بیٹھوں گی تو وہ پھر کافی ٹائم لگ جائے گا، جس کا یہ مفہوم ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کہ آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ اعوذ باللہ منک، یا پھر کہا العنک بلعنت اللہ، ٹھیک ہے، تو آپ سے بعد میں یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا تھا اور وہ ایک شیطان ایک آگ کا گولا لے کر آیا تھا اور اس نے چاہا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، اس لیے میں نے 3 دفعہ یہ پڑھا تھا اعوذ باللہ منکا، یا پھر یہ کہ العنک بلعنت اللہ، تو اس لیے میں نے اس کو پڑھا تھا، اور اگر میں پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹتا تو میں اسے پکڑنے کا میں نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ حضرت سلیمان کی یہ دعا تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسی وہ 2 بادشاہی دو کہ جس کی وہ کوئی بادشاہی آج تک کسی کو نہ دی گئی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان کے تصرف میں تمام جنات تھے، یعنی کہ وہ ان پر حکمرانی کرتے تھے اور وہ ان کے قبضہ میں تھے، تو اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو، اور آپ کو پتہ ہے شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے اور یہ جنات میں سے تھا،
शैतान इब्लीस भी। तो ये और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ने का इरादा तर्क कर दिया था। तो यानी दौरान नमाज वो नबी थे, जाहिर है उनको शैतान भी दिखाई दिया, उनको जन्नत और जहन्नम भी दिखाई दी। तो ऐसे सूरत में उन्होंने यानी कि हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसने शैतान ने आप पर आग का गोला डालने की कोशिश की थी। तो उस चीज को यानी कि करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा हाथ को बढ़ाया था। तो ये भी एक जायज अमल है। ठीक है। इसी तरह शदीद गर्मी जो है उसमें अगर देखिए पुराने जमाने में अब ऐसी जाय नमाजें तो नहीं थी, और ना ही इस तरह छते हुए कमरे थे और इस तरह की चीजें थी, और ना ही हमारे जो ममालिक हैं वो सऊदी अरब की तरह इस तरह मक्का और या मदीना की तरह इस तरह शिद्दत गर्मी की है कि हम कहें कि हम जमीन पर अपना माथा रखेंगे और हमारा माथा जल जाएगा। लेकिन ऐसे हालात थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मस्जिद नबवी जो है बिल्कुल कच्ची थी, पत्थर बिछे हुए थे नीचे, छोटी-छोटी कंकरियाँ थी, और जो ज़मीन थी वो गर्मी की शिद्दत से बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती थी। ऐसी सूरत में दौरान नमाज जो है अगर कोई सजदा करता तो गर्मी की तपिश से अगर वो थोड़ा-सा अपना कपड़ा यानी कि सजदे की जगह पर अगर वो बिछा लेता सजदा करने से पहले, तो वो उस अमल को जायज़ करार दिया गया। तो आज भी जैसे अगर होता है कि समटाइम जायनमाज़ अगर कोई फ़र्ज़ करे लाइट वेट जायनमाज़ है, हम पढ़ रहे हैं, तो हवा पंखा चल रहा है या कोई हवा तेज़ चलती है, जिसकी वज़ह से जायनमाज़ दोहरी हो जाती है। इसको अगर अगर आज के उसके साथ रिलेट किया जाए, ठीक है? तो हमने उस जायनमाज़ को सजदा करने के लिए थोड़ा-सा अगर सीधा करना चाहते हैं, तो इतनी इजाज़त है कि हम उसको सीधा कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि ये है कि हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि कहते हैं कि हम सख्त गर्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, और जब हम में से किसी को ज़मीन पर अपना चेहरा रखने की हिम्मत ना होती गर्मी की वजह से, तो वो ज़मीन पर अपना कपड़ा बिछाकर इस पर सजदा कर लेते थे। ठीक है? तो ये भी एक जायज़ अमल है जो कि किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद क्या है, अब आ जाता है कि दुराने नमाज बच्चों से शफ़क़त का नबवी तरीका, यानी कि दुराने नमाज अब अगर जब माएँ हैं या वालिदैन हैं, अगर बवक़्ते ज़रूरत बच्चों को नमाज में उठाना पड़ जाए, तो ये कैसा अमल है? तो इसका सबसे पहले मुख्तसरन जवाब ये है कि बिल्कुल छोटे शीरहार बच्चे अगर रो रहे हैं, उठाने वाला कोई नहीं है, तो माएँ गोद में उठाकर बच्चे को नमाज़ पढ़ सकती हैं। जब आप क़याम में हैं या फिर रुकू में हैं, तो आप बच्चे को उठा लें। जब आप सजदा करने लगें, बच्चे को थोड़ा-सा साइड पर रखें, सजदा कर लें, सजदे से वापस उठें, तो क़याम में जाते हुए बच्चे को दोबारा उठाया जा सकता है। ठीक है? अब इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है? इसमें 3 डिफरेंट रवायात हैं। सबसे पहले पहली रवायत जो है वो अबू कतादा से है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आपकी नवासी अमामा बिनते अबिल आस आपके कंधे पर थी। फिर आपने नमाज पढ़ाई। जब आप रुकू करते तो इसे उतार देते, जब आप खड़े होते तो फिर उठा लेते। एक और रवायत मुस्लिम की है, वो भी यही है सेम, थोड़ा-सा वर्डिंग में चेंज है कि जब आप सजदा करते तो इसको ज़मीन पर बिठा देते, हालाँकि आप अमामत कर रहे थे। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 516 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 543 है। ठीक है? तो हमें बवक़्ति ज़रूरत आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अब कि बच्चा आराम से खेल रहा है और आपकी मानता जो है वो उबल-उबल जा रही है, तो आप कहती हैं नहीं, नहीं अब बच्चे को तो मैं गोद में ही उठा के नमाज़ पढ़ूँगी। हाँ, अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा किसी तौर पे बहल नहीं रहा, तो तब आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखती हैं दौरान नमाज़ कि बच्चा बहल गया है और अब वो साइड पर बैठ गया और रो नहीं रहा, तो फिर आप अपनी नमाज़ उसको बगैर उठाए कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है? इसी तरह
حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو اس وقت جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب آپ سجدہ کرتے تو وہ واپس آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی حوالہ میں آپ کو دے دوں گی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس کا حوالہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کہ بچے اگر دوران نماز، اکثر ابھی میں بھی نماز پڑھ رہی تھی تو میرا جب بھتیجا بہت چھوٹا تھا تو وہ اکثر آ کر میرے پیچھے کندھوں پہ آ کے نا، تو وہ بھی ایسے ہی جھول جاتا تھا۔ تو میں جب سجدے میں جاتی تھی تو وہ ایسے ہی جھولا رہتا تھا، اور جب میں سجدے سے اٹھتی تھی تو ایسے ہی رہتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ میری امی ان کو یعنی کہ پیار سے کہتی تھی کہ شہیر آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، پھپھو نماز پڑھنی ہے، تو وہ پھر پیچھے ہو جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کو یہ شعور آ گیا جب وہ 4 سال کا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو تنگ نہیں کرنا، اس کے اوپر نہیں چڑھنا، تو اب وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن بچے اکثر ہی ایسے کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں کو یعنی کہ گرے نہ، ان کو پیچھے سے تھوڑا سا سہارا دے دینا، یا پھر ان کو تھوڑا سا ہاتھ سے پیچھے کر دینا، تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے کہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے یا ہنگامی حالات کے تحت آپ کو نقل و حرکت کرنی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں حدیث نمبر صحیح بخاری کی 509 اور 505 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سترہ کی طرف نماز پڑھے تو اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روک دے، یعنی کہ ہاتھ سے رو، اور سترہ والی اس میں حدیث میں آپ نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ بکری آگے سے گزرنے کی کوشش کری تو نبی پاک آگے آگے آگے، اتنا کہ آپ کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور پھر کوئی جگہ نہیں بچی اور بکری پیچھے سے گزر گئی، اور پھر چند قدم پیچھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی جگہ پر آ گئے تھے۔ تو ایسے میں تھوڑی بہت حرکت کر کے ایک آدھ قدم چل کر آگے جا کر بچے کو پیچھے کرنا اور واپس اپنی جگہ پر آ جانا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ضرورت کے تحت ایک دو قدم چل لینا، یعنی کہ وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اگر دروازہ بالکل قریب ہے، 1 2 3 قدم کے فاصلے پر ہے، جو کہ آج کل ہمارے بڑے بڑے گھروں میں تو کم از کم ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اگر یہ کہیں کہ ایون 5 مرلے کا گھر بھی جو ہے اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمرے میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر دروازے پر دستک یا بیل ہوئی تو آپ جا کر کھول لیں گے، تو لیکن کیونکہ اگر آپ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں تو اس کی تصاویر اگر آپ نے دیکھی ہو تو بمشکل اتنا ہے کہ 2 3 قدم چلے تو دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ کھولا اور واپس اپنی نماز والی جگہ پر آ گئے۔ اتنا چل کے دروازہ کھولنے کی اجازت ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 922، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں دروازے پر آئی، آپ نے چل کر دروازہ کھولا، پھر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر قبلے کا رخ درست نہیں ہے، آپ نے نماز شروع کی اور نماز کے دوران آپ کو علم ہوا کہ آپ کا قبلہ غلط ہے، درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ آپ نماز کے دوران ہی نماز توڑے بغیر اپنا قبلہ درست کر لیں گے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ وہی حدیث ہے
اور وہی حکم ہے جس کے تحت یہ تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تحویل کعبہ کا حکم آیا تھا، تو اس میں جیسے ہی قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا تو دوران نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے 360 ڈگری پر ٹوٹل اپنے آپ کو گھما دیا اور اپنا رخ چینج کر کے نئے قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا۔ تو اگر تھوڑا بہت ہمیں بھی سمت کا اگر اندازہ ہو جاتا ہے یا کوئی ہمیں لقمہ ہی دے دیتا ہے پیچھے سے کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو ہم دوران نماز بجائے اس کی کہ نماز توڑے ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس میں یا تو جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مال کے چلے جانے کا ڈر ہے، مال بھی ایسا کہ لیکن یہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کرے ہماری پوری توجہ جان مال اور اس کی طرف ہی ہے، سواری کی طرف اور یہ وہ، اور ہم ٹوٹل فوکس ادھر ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران اگر کچھ ہیپن ہوا ہے تو ہم لوگ فوراً اسی کی طرف متوجہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس میں یہ ہے کہ اگر بالکل قریب ہے اور آپ کی دسترس اور پہنچ میں ہے اور ہم لوگ نماز کو توڑے بغیر اس کو کر سکتے ہیں، اس کا دارو کر سکتے ہیں، اس کا سد باب کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری پہنچ سے اور اس سے دور ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم وہ چیز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس میں کہ کیا آ جاتا ہے کہ اگر کوئی موذی جانور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ گیا ہے اور اس کو بالکل آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہے یا سائڈ پہ ہے یا کچھ ہے کہ وہ اگر ابھی آپ کو ہے کہ ابھی ڈنگ مارے گا یا ابھی اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے، تو ایسے میں آپ جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، سانپ اور بچھو، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، جن کا خشوع ہوتا ہے اور جن کو نماز کے بارے کے اندر ان کو کسی قسم کا کوئی اور دھیان ہی نہیں رہتا۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایک دفعہ آپ نفل پڑھ رہے تھے تو ایک بچھو نے 17 بار آپ کو ڈنگ مارا، اور 17 بار ڈنگ کھانے کے باوجود آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی، اور بعد میں آپ کے یعنی کہ حالت تھوڑی خراب ہو گئی اور آپ نے کہا کہ کیا ہے کہ اس تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی مطلب نماز آپ نے توڑ کیوں نہیں دی یا آپ اس کو مطلب مارا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی تلاوت کر رہا تھا اور اپنے رب کے ساتھ میں ایسے مناجات کر رہا تھا کہ میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یعنی ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام اور ان کے یعنی کہ خشوع کا تو یہ عالم تھا کہ کچھ بھی ہو جاتا تھا وہ اپنی نماز کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہر ایک انسان کے ایمان کا وہ لیول نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا برداشت کا درجہ بھی وہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو کیونکہ دین سب کے لیے ہے اور حالات بھی ہر قسم کے حالات کو کمپنسیٹ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہر قسم کے حالات کو کور کیا تاکہ کوئی بھی ان چیزوں سے مستفید ہونے سے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ اگر کوئی چور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے اور اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے، اگر قریب ہی ہے اور پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے، اگر دور چلا گیا ہے تو پھر نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے تو پھر نماز توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر کیا ہے کہ سواری یا جانور اگر بھاگنے کا ڈر ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ دوران نماز اس کی نکیل کو یا اس کی جو بھی اس کی سٹریپ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اور اگر وہ تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہے جیسے کہ اگر گھوڑا ہے یا پھر کوئی ایسی سواری ہے، آج کل تو خیر ایسا کوئی ہمیں نہیں ہے لیکن اوبیسلی پرانے زمانے میں صحابہ کرام جب سفر وغیرہ پر ہوتے تھے تو وہ
नमाज वगैरह को छोड़ना ये वो करना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में वो क्या है कि वो नमाज वो उनके लिए वो क्या करते थे कि सवारी को पकड़े रखते थे और नमाज पढ़ लेते थे। अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, और इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सहाबा किराम जो अजरक बिन कैस है, वो कहते हैं कि मैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो 7-8 जंगों में शरीक हुआ था, और ऐसे दौरान में अपनी सवारी जो है वो हमरा रखते थे। तो ऐसे सूरत में अगर जो है वो सवारी करीब ही है और वो थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, लेकिन वो उसको पकड़ के जो है वो नमाज पढ़ लेते थे। तो ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1213 है। हदीस काफी लंबी है, अगर मैं वो पढ़ने बैठूंगी तो काफी सारा आपका टाइम इसी दौरान चला जाएगा। हाँ जी। इन तमाम चीजों के बावजूद देखें, अगर नमाज में कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत ने हमारे लिए सजदा सहव की आसानी रखी है, ठीक है। लेकिन अगर नमाज के वाजिबात में से कोई चीज ऐसी छूटी है, वो ऐसी चीज यानी कि रुकन, आ, अगर कोई हमारा छूट गया है, तो ऐसी सूरत में हमें फिर क्या होगा कि हमें उसको दोबारा से रकत को लौटाना होगा। लेकिन सजदा सहव जो है वो किया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर रकात ज्यादा हो गई है या कोई वाजिब छूट गया है, तो उसमें क्या होगा कि दरमियानी तशहुद नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन यह है कि आखिर में सजदा सहव करना जरूरी है, ठीक है। नमाज जारी रखेंगे और उसमें क्या होगा कि सलाम से पहले या फिर सलाम के बाद सजदा सहव करेंगे। अगर तो ज्यादती हो गई है, यानी कि हमें लग रहा है कि हमने 4 रकत की बजाय 5 रकत पढ़ रही हैं, तो सलाम के बाद हम 2 सजदे कर लेंगे और उसके बाद दोबारा सलाम भेज देंगे। और इसकी हमें जो दलील मिलते हैं वो सही बुखारी की हदीस नंबर 1226 से मिलती है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर में 5 रकत पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या नमाज की रकतें ज्यादा हो गई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? कहने वाले ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे किए। इसी तरह अगर कोई कमी रह गई है, यानी कि आपका तशहुद दरमियान वाला तशहुद छूट गया है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करेंगे। और इसकी दलील कहाँ है कि अब्दुल्ला बिन बाहि बाह सॉरी बजीना रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी एक नमाज की 2 रकतें पढ़ाई, फिर तीसरी के लिए खड़े हो गए और दरमियान के तशहुद के लिए ना बैठे, तो लोग भी आपके साथ ही खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम के इंतजार में थे, तो आपने तकबीर कही और बैठे बैठे सलाम से पहले 2 सजदे किए और फिर सलाम फेर दिया। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 570 है। और ये जो 2 सजदे आपने तकबीर कहने के बाद किए थे, ये 2 सजदे सजदा सहव के थे, ठीक है। तो हम लोग जो छोटी मोटी हमारी जो भूल चूक है, उसके लिए हम सजदा सहव करके अपनी नमाज को बातिल होने से बचा सकते हैं। आज हम अब यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तमाम अमाल देखेंगे जो हमारी नमाज को बातिल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मसाजिद और अजान के अहकाम व आदाब वगैरह को भी कवर कर लें, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो ये तीनों जब हमारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग तकबीर तहरीमा यानी कि असल नमाज, जो हमारी नमाज का तरीका कार है, उसके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम नमाज, उसका सही तलफ़ुज़, उसका तर्जुमा, ठीक है, उसकी थोड़ी थोड़ी तशरीह, फिर हर रुकन की अहमियत, उसकी फजीलत, उसके अंदर मजीद क्या क्या वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बड़ी टिपिकल सी नमाज पढ़ते हैं, जबकि सुन्नत से बहुत सी और तस्बीहात
بہت سی اور قرات اور بہت سی اور چیزیں بھی ثابت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خشوع کو قائم رکھنے کے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اگر کسی کا اب کوئی سوال ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. ادروائز پھر ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے، اپنی کلاس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمینا جی. جی آپ یہ پوچھنا تھا کہ اگر آیت میں زیادتی ہو گیا تو سلام کے بعد 2 سجدے، اور اگر یعنی کہ تشہد چھوٹ گیا تو سلام سے پہلے. اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتحیات پڑھنے کے بعد اور تیسری ثابت ہے. دیکھیں، اگر آپ نے کچھ زائد پڑھ لی ہے نا تو ظاہر ہے جی آپ کو زائد پڑھے گا. آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے زائد پڑھ لی ہے، یا تو آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یہ چیز محسوس ہوگی، یا آپ کو کانشیس میں آئے گا کہ شاید میں نے زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں. یا قریب بیٹھا اگر کوئی بندہ ہی نوٹس کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں یا کچھ اس طرح کر کے، ہے نا. دونوں سچویشنز میں سے ایک پیش آ سکتی ہے. یا تو سلام بار پھیرنے کے بعد آپ کو یہ گمان ہوگا، یہ فیلنگ آئے گی کہ پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں. آپ ایک 605 میں پڑھ جائیں گے. اب آپ جی نے اپنے شیطان کے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. تو آپ نے سلام تو پھیر لیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی جائے نماز سے اٹھے بغیر ہی آپ نے 2 تکبیر کہی اور 2 سجدے کر لیے، سجدہ سہو کر لی، اور شیطان کو آپ نے اس کے وسوسے کو بھی دور کر دیا. یا پھر اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے اپنی نماز کو ایکول کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو آپ طاق بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی نماز کی صحت کو درست کرنے کے لیے آپ سجدہ سہو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹھیک نماز ہے. باطل ہونے سے بچ جائے گی. یہ ایک چیز. آپ کا تشہد چھوٹ گیا ہے تو یہ چھوٹی ہوئی چیز آپ کو دوران نماز ہی خود بخود ہی یاد آ جاتی ہے. آپ کو جی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز چھوڑ دی ہے، مس کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب پوری جی نماز ختم کرنے کے بعد تو نہیں آپ کو یاد آ سکتا نا کہ آپ نے کیا یہ چھوڑ دیا ہے بیچ میں. obviously دوران نماز ہی شاید تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں جا کے آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے فلاں چیز چھوڑ دی ہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل دوسری رکعت میں گئے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے قرات نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ نے جی سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے ساتھ ہی آپ رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جی آپ نے اب وہ قرات نہیں کی تھی، اور یہ جی تو ابھی آپ کی سنت کے یا فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں تو آپ کو قرات بھی کرنی تھی. بندہ بشر ہے نا، بھول بھی سکتا ہے. یہ آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی تو آپ کو وہ رکوع میں جاتے ہی یا پھر جب رکوع سجدے سے اٹھے ساتھ ہی آپ کو خیال آیا نہیں یار میں تو یہ پہلی والی 2 تھی، مجھے تو اس میں قرات کرنی تھی. آپ کیا ہوگا کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد، آخری تشہد پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ دعا بھی پڑھ لی. اب جی آپ جو آخری سلام ہے، ٹھیک ہے، وہ سلام جی پھیرنے سے پہلے آپ تکبیر کر کے 2 سجدے سہو کے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ سلام پھیر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ آپ صحیح کی ہے. نماز باطل ہونے سے بچ جائے گی. تو آپ کا سجدہ سہو ہو کے آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی. اور اگر 3 رکعت پڑھ کے اسلام پھیر دیں پھر یاد آئے تو پھر چوتھی رکعت دوبارہ پڑھیں گے. پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد جی آپ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی. جی آپ دوبارہ اسی طرح الحمد شریف سے آپ دوبارہ سے آخری رکعت پڑھیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. صحیح ہے. پھر آپ رکوع کریں گی، سجدہ کریں گی، تشہد کریں گی، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ٹھیک. سلام کریں گی. صحیح ہے. اور اگر ٹھیک ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ قرات چھوٹ جائے دوسری یا پہلی رکعت میں تو پھر اس کے لیے بھی سجدہ سہو کے دوبارہ نماز پھر شروع سے نہیں پڑھنی نہیں، ہوگی. اس کے لیے آپ رکعت نہیں رپیٹ کریں گی. اس کے لیے آپ جو ہے وہ کریں گی. اس کے لیے آپ سجدہ سہو ہی کافی ہو جائے گا. جی ٹھیک. چاہے فرض ہو چاہے سننا ہو، کسی میں بھی اگر چھوٹ ہاں جائے جی قرات. جی بالکل. ہاں جی. ٹھیک ہے. جزاک ٹھیک. اللہ خیر.
وہی ہے کہ ہاں جی، اور سب کو سب کلیئر ہے؟ یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم شوق شوق سے آتے، اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر اچھا مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی، ٹھہر جائیں میں ایک سیکنڈ، کلاس کو پھر کلاس کو یہیں پر ہم پھر اپنی آج وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ویڈنسڈے والے دن 6 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تجوید کے اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے عمل میں، ہماری نمازوں میں ڈھالنے کے ہمیں بھرپور توفیق دے، ہمارے نمازوں کے خشوع اور حسن کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں، اس کو اپنے ہاں قبولیت کے درجے پر اللہ تعالیٰ لے آئیں، اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے، تمام بے روزگاروں کو روزگار، اور تمام پریشان حال لوگوں کو ان کے پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔